اهدنا الصراط المستقيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق اس سے پہلے ہم نے 2 ویڈیو بنائے تھے، یہ اسی کا تسلسل ہے. پچھلے ویڈیو کے آخر میں ہم نے سنا تھا کہ مدینے کے وہ لوگ جو مسلمان ہو کر مدینہ گئے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہمیں اپنا ایک داعی، مبلغ، معلم بھیج دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کئی صحابہ تھے، کچھ عمر میں بڑے تھے، کچھ علم میں بڑے تھے، کچھ مقام و مرتبے کے اعتبار سے بڑے تھے، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے. لیکن آپ کا نظر انتخاب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مصعب، تمہیں مدینہ جانا ہے. اسلام کا پہلا سفیر، اسلام کا پہلا داعی، پہلا مبلغ، پہلا معلم، بلکہ مدینے والوں کے کہنے کے مطابق اسلام کا پہلا مقرئ. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر آپ کا قیام اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں ہوتا ہے. یہ مہمان و میزبان دونوں مل کر پلان بناتے ہیں، خطہ تیار کرتے ہیں کہ کیسے مدینے میں اسلام کی اس دعوت کا پرچار کریں، لوگوں کو کیسے دین کی طرف بلائیں. اور پھر اپنے اس خطے کو سامنے رکھ کر محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک خوبصورت نوجوان، پڑھا لکھا اور انتہائی شائستہ زبان بولنے والا، جب وہ بولتے تو لوگ بیٹھ کر ان کی بات کو سنتے تھے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محنتوں سے لوگوں کے دلوں میں اسلام گھر کرنے لگا. لوگ بات کو نہ صرف یہ کہ سن رہے تھے بلکہ قبول کر رہے تھے. اس بیچ میں ان دونوں کا بنی عبد الاشہل اور بنی ظفر کے علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا. بنی ظفر کے محلے میں ایک مرق نامی کنواں تھا، وہاں پر جا کر بیٹھ گئے، اور آپ دونوں کو دیکھ کر جو پہلے سے مسلمان تھے وہ لوگ بھی وہاں آئے، اور پھر وہ اپنے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیتے ہیں. بنو عبد الاشہل کے 2 بڑے سردار، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. اتفاق کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے خالہ زاد بھائی اسعد بن زرارہ، جن کے ساتھ ایک مقرئ ہے، ایک داعی ہے، اور وہ لوگ جگہ جگہ جا کر، مجلسوں میں جا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے باپ داداؤں کے دین سے ہٹا رہے ہیں، بے وقوف بنا رہے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کی باتیں انہیں سمجھا رہے ہیں. جب اس کنویں کے پاس وہ آ کر بیٹھے بنی عبد الاشہل کے محلے میں، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسید بن حضیر سے کہا کہ اے اسید، دیکھو وہ میرے خالہ کا بیٹا اسعد بن زرارہ ہے،
میں نہیں چاہتا کہ ڈائریکٹ اس سے جا کر کچھ بات کروں اور بات تو میں سے پھر ہاتھا پائی تک نہ پہنچے. تم جاؤ اور جا کر کہو ان سے کہ وہ ہمارے محلے میں دوبارہ نہ آئیں، اپنی ان باتوں کو کہیں اور جا کر سنائے، ہمارے نوجوانوں کو بے وقوف نہ بنائے، گمراہ نہ کریں، ان کی معصوم ذہنیت کو خراب نہ کریں. ہم جس دین پر ہیں اسی دین پر رہنے دیا جائے. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر جاتے ہیں اور جا کر وہاں پر اپنے وہی آمرانہ انداز میں، ایک سردار ہے، سردار کا اپنا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے، اس کے بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، تو وہ جا کر کہتے ہیں کہ دیکھو آئندہ ہمارے محلے میں آنا نہیں، اور یہ جو دعوت تم پیش کر رہے ہو یہ دعوت ہمارے ان معصوم نوجوانوں کے سامنے نہیں رکھنا. اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی سے اسید بن حضیر کو آتے ہوئے دیکھ کر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ دیکھو یہ ایک سردار ہے، جب یہ تمہارے پاس آئے تو اس کے ساتھ تھوڑا اور اچھے انداز میں بات کرنا، نرم انداز میں بات کرنا، اور اس کو اسلام کی دعوت پیش کیے بغیر یہاں سے جانے نہ دینا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کو آنے تو دو. اللہ سے دعا کی اپنے زبان میں تاثیر کے لیے، اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری زبان سے ایسے کلمات، ایسی باتیں نکال جو اسید بن حضیر کے دل کی دنیا کو بدل کر رکھتے. ایسے ہی ہوا. جب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آئے اور اپنا جو کچھ سنانا تھا سب کچھ سنا دیا، دل کی بھڑاس نکال دی. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کچھ کہنے کے بعد مصعب بن عمیر نے کہا میرے بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، اپنی زبانوں کو روک لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مجھے آپ بڑے سمجھدار لگتے ہیں، عقل مند لگتے ہیں اور اپنی قوم کے سردار ہیں، تو میری بات سن تو لو. ارے میری بات سننے کے بعد اگر تم کو لگے کہ واقعی میں یہ گمراہی ہے، یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ بے وقوف بنانے والی باتیں ہیں، تب تو پھر ہم یہاں سے نکل جائیں گے. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بات تو بڑے عقل کی کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں سن لوں، بات اچھی ہے تو ٹھیک ہے، بات اگر صحیح نہیں ہے تو وہ جانے کے لیے تیار ہیں. تو کہا بیٹھتا ہوں، بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے کہنے کے لیے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تلاوت کی، بہترین انداز میں اسلام کی خوبیاں اور اسلام کے محاسن بیان کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی بات کہی، اسلام کے بنیادی عقائد کو رکھا. غرض یہ کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے سلیقے کے ساتھ، بڑی خوبی کے ساتھ، اختصار کے ساتھ بات کو رکھتے جا رہے تھے اور دیکھتے جا رہے تھے کہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بدل رہا ہے، دل کے اندر ایک انقلاب آ رہا ہے، دل کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے. یہ سب کچھ سننے کے بعد اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ بھائی اس دین کو قبول کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کہا کہ اس کے لیے کلمہ پڑھنا ہوگا، اور اس کلمے کے پڑھنے سے پہلے تمہیں غسل کر آنا ہوگا. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، آ کر کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ یہیں رکو، میں ہمارے اس خاندان اور قبیلے کا ایک اور سردار ہے، اس کو جس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا تمہیں یہاں سے ہٹانے کے لیے، تمہاری اس بات سے روکنے کے لیے، میں کسی طرح سے اس کو لے آتا ہوں، تم اس کے ساتھ بھی یہ سب کچھ کرو جیسے تم نے میرے ساتھ کیا تھا. اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک ڈائریکٹ سعد ابن معاذ تک اپنی بات کو نہیں پہنچائے تھے کیونکہ قبیلے کے سردار تھے، وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ کوئی مناسب وقت ملے تو یہ سب کچھ باتیں ان کے سامنے رکھی جائیں، اور آج وہ مناسب وقت آ چکا تھا.
اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہا کہ میں اس کو یہاں لے آتا ہوں، تو یہ بہت اچھا سنہری موقع تھا۔ اب جب اسید بن حضیر واپس سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو سعد ابن معاذ دور سے آتے ہوئے دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں نے جس کام پر، جس مشن پر بھیجا تھا، یہ بندہ مجھے بدلا بدلا سا نظر آ رہا ہے، یہ وہاں جا کر شاید وہ کام نہیں کیا جو میں نے اس کو کرنے کے لیے کہا تھا، بلکہ الٹا اس کے چہرے کی رونق، اس کے چہرے کی جو حشاشیت تھی، یہ کچھ اور بتا رہی ہے۔ واپس آ کر اسید بن حضیر نے کہا سعد ابن معاذ سے، اے سعد، میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے بات کو نہیں مانیں گے۔ میں نے ان سے کہہ کر آیا ہے کہ میں تمہیں لے آتا ہوں، چلو تم خود چل کر بات کرو، جہاں تک اسد بن زرارہ کی بات ہے تم ان کو نظر انداز کرو اور آ کر خود بات کرو۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، اور اتفاق سے یہ دونوں کسی ایک محفل میں آئے تھے، کسی ایک پروگرام کے تحت جہاں ناچ گانا ہو رہا تھا، شاید ہو سکتا ہے شراب و شباب کی محفل جمی ہوئی ہو، اور اس پروگرام کو چھوڑ کر جب سعد ابن معاذ یہاں آتے ہیں اور آ کر وہی سب کچھ باتیں ہوتی ہیں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بڑے ادب سے کہتے ہیں کہ میری بات تو سنو، آپ سمجھدار ہو، سیانے ہو، عقل مند ہو، فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو، تو پھر جب تم میری بات کو سن کر جو فیصلہ کرو گے وہ ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصعب بن عمیر کی بات کو سننا شروع کیا، قرآن کی آیات کو سنتے گئے اور ان کے دل کی دنیا بھی بدلتی گئی، اور بالآخر اٹھنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ بتاؤ تمہارے اس دین میں داخل ہونے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ انہیں بھی مشورہ دیا گیا کہ جائیں، جا کر غسل کر آئیں، کلمہ پڑھیں، اور سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ بنو اشہل، بنی عبد الاشہل کا ایک سردار، عمر میں کم تھے، شاید بڑی مشکل سے 31-32 سال سے زیادہ ان کی عمر نہیں تھی، لیکن قوم اور ان کا قبیلہ جب حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں کوئی چیز کا حکم دیتے، کیا مجال کہ کوئی انسان اس کا اپوز کرے، اس کی مخالفت کرے۔ اب جب سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں تو مسلمان ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے جس فنکشن میں، جس پروگرام میں وہ آئے تھے، وہاں پر قوم کے بڑے بڑے اور بھی دوسرے لوگ تھے، وہاں جا کر کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اے بنی عبد الاشہل کے لوگوں، تمہارے ساتھ بات چیت کرنا مجھ پر حرام ہے جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے، جب تک تم اسلام قبول نہیں کرتے۔ اس سے پہلے بلکہ سعد ابن معاذ نے پوچھا کہ میں تمہارا کیسا لیڈر ہوں، میں تمہارا کیسا سردار ہوں؟ لوگوں نے کہا آپ بڑے عقل مند ہو، آپ بڑے اچھے انسان ہو، آپ کے اندر ایک کوالٹی ہے، سیادت اور قیادت کے تمام تر گر آپ جانتے ہو، آپ بہت اچھے ہمارے قوم کے قبیلے کے سردار ہو۔ تو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم میرے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہو تو سن لو، میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مان لیا ہے، میں عقیدہ توحید کا قائل ہو چکا ہوں اور میں آج کے بعد اس کا پابند ہوں۔ آپ میں سے جو انسان بھی اس بات کو انکار کرے گا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میری آپ سے کوئی بات چیت نہیں۔ اور بالآخر وہ قبیلہ پورے کا پورا ایک ہی دن میں پورے کے پورے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، سوائے ایک بندے کے جس کا نام اسیرم تھا۔ یہ اسیرم نام کا ایک شخص جو اس پورے بنی عبد الاشہل کے قبیلے کا مسلمان نہیں ہوا تھا، باقی تھا، اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، جنگ احد کے میدان میں وہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، جنگ احد میں شریک ہوتا ہے اور اسی جنگ میں شہید بھی ہو جاتا ہے۔ تو گویا
سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ تھا وہ پورے کا پورا مسلمان ہوتا ہے، اور سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا سبب بنتے ہیں یہی ہمارے صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محترم ناظرین، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہماری گفتگو اور بھی انشاءاللہ آئندہ جاری رہے گی۔ اختصار کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اعمال میں نہ جانے کتنے مدینہ کے لوگوں کے مسلمان ہونے کا عمل درج ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ کہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اگر آپ کی وجہ سے، آپ کے سبب سے، آپ کی محنت سے، آپ کی جد و جہد سے، آپ کی کوشش سے ایک آدمی بھی ہدایت پر آتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بحیثیت ایک داعی کے، بحیثیت ایک مبلغ کے، بحیثیت ایک معلم کے مدینے میں رہتے ہوئے انہوں نے جو کام، جو خدمات انجام دی، کتنے لوگ مسلمان ہوئے، اس میں بھی سب سے عظیم نام جو ہمارے سامنے آتے ہیں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، یا پھر سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، تو یہ ایک بڑے نام ہے جو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے مسلمان ہوئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں آخر وقت تک رہے، شہادت تک رہے، لیکن اس بیچ میں یعنی آپ کے ابتدائی دور کے بعد ان کے کیا کچھ کام ہیں، کیا کچھ خدمات ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس کس جنگ میں وہ شریک ہوئے، اور ان کی شہادت کب کیسے ہوئی، اس حوالے سے ہمارا انشاءاللہ یہ گفتگو اگلے ویڈیو میں رہے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔